امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ امریکہ ایک بار پھر نیوکلیئر ویپنز کی ٹیسٹنگ شروع کر دے. ادھر روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے پچھلے ایک ہفتے میں 2 بڑے ہی خطرناک نیوکلیئر ویپنز کی ٹیسٹنگ کی. ایک ایسا بیلسٹک مسائل، کروز مسائل، جو کہ تقریباً 8,000 میل تک اڑتا رہا، تقریباً 12-14 گھنٹے. اور ایک اور ایسا مسائل، ایسا ٹورپیڈو جس کا نام ہے پوسائیڈن، جو سب مرین فائر کرتی ہے اور جو نیوکلیئر ویپن کیری کرتا ہے اور جو ایک سونامی کریٹ کر سکتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا دنیا ایک دم بڑی خطرناک ہوتی جا رہی ہے؟ اور پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ آج بات کریں گے. میں ہوں فہد حسینی، میرا ڈیجیٹل چینل ہے. اگر آپ نے لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ تک تازے تجزیے پہنچیں. آج یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ہفتے تواتر سے اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس سے لگتا یوں ہے کہ ایک بار پھر جو گلوبل یعنی ایک طریقے سے کہیں کہ جو سٹیبلٹی تھی، اسٹریٹجک سٹیبلٹی سپر پاورز کے درمیان، وہ شاید پھر ایک بار پھر تبدیل ہونے جا رہی ہے، یا کم از کم اس کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں. اور اس میں انڈیا پاکستان کی جو جنگ ہوئی، جس میں ہمیں فتح حاصل ہوئی، اس کا بھی اب اس گرینڈ اسٹریٹجک کیلکولیشنز میں ذکر ہونا شروع ہو گیا. 2 میں نے ایونٹس آپ کے سامنے رکھے جو اسی ہفتے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور رپورٹ آئی ہے. ایک ادارہ ہے سپری، جو کہ اسٹاک ہوم میں ہے. اسٹاک ہوم جو سویڈن کا جو شہر ہے، اور یہ سب سے زیادہ مستند ادارہ سمجھا جاتا ہے ڈیفنس اور اسٹریٹجک معاملات میں. اور ان کی جو ریسرچ ہوتی ہے، ان کے جو بھی ان کے آرٹیکلز آتے ہیں، وہ پوری دنیا میں جو ہے ان کو بڑے غور سے پڑھا جاتا ہے. اس رپورٹ نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں جو نیوکلیئر رسکس ہیں وہ اب گرو کر رہے ہیں، ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو اگر آپ یہ 3 چیزوں کو ساتھ ملا کر پڑھیں تو آبویسلی ایک خدشہ تو بنتا ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. اچھا، اب ذرا میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ماجرا ہے کیا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، جو کہ جن کی ابھی چین کے صدر سے بھی ملاقات ہوئی ہے حال ہی میں، انہوں نے یہ اعلان کیا اپنا، ان کا جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے اس پہ اب سے کچھ ہی دیر پہلے، کہ انہوں نے امریکہ کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نیوکلیئر ویپنز ٹیسٹنگ شروع کرتے. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ارلی 90s سے امریکہ نے نیوکلیئر ویپن ٹیسٹنگ نہیں کی. باقی ممالک جو ہیں وہ کرتے آ رہے ہیں، امریکہ نے نہیں کی. ٹرمپ نے یہ کیوں کیا؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ روس جو ہے وہ اب بڑے ہی جارحانہ طریقے سے جو اپنا نیوکلیئر مسل فلیکسنگ جسے کہتے ہیں وہ کر رہا ہے. وہ کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یوکرین میں جو کچھ صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اور جیسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ پیوٹن کے حوالے سے سخت زبان استعمال کر رہے ہیں، جو پہلے ان کا تھوڑا سا رویہ زیادہ نرم تھا اور زیادہ کوآپریٹو تھا، وہ ان کو لگتا یوں ہے کہ شاید اب پیوٹن صاحب جو ہیں وہ ان کی نہیں سن رہے. اور وہ جو ٹرمپ صاحب کہہ کے آئے تھے کہ جی میں آتے ہی 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ یوکرین اور اس کی جنگ ختم کرا دوں گا، وہ تو ہوا نہیں. تو اب وہ تھوڑا سا ان کا رویہ بھی سخت ہو رہا ہے، جس کے رسپانس میں شاید پیوٹن نے بھی اب سے مسل فلیکسنگ شروع کر دی ہے. اچھا، ٹرمپ نے جو یہ کہا کہ نیوکلیئر ٹیسٹنگ شروع کر دی جائے، اس سے چند دن پہلے جو ہے، بلکہ میں اگر ایک ہفتے کی بات کروں تو 8 سے چند دن پہلے جو ہے وہ روس نے، پیوٹن نے یہ اعلان کیا کہ انہوں نے ایک ایسا ویپن ٹیسٹ کیا ہے جس کا نام ہے پوسائیڈن. اور یہ جو ویپن ہے، یہ اس طرح کے ویپن ابھی تک کہیں سننے میں نہیں آیا کہ کسی بھی ملک کے پاس ہو. اور میں اس ویپن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ایکچولی ہے کیا چیز، اور کیوں اس کی وجہ سے ایک دم جو ہے وہ ساری دنیا میں جو ہے وہ ایک خدشہ کہہ لیں، یہ ابھرنا شروع ہو گیا ہے کہ جو ایک اسٹریٹجک بیلنس ہے بٹوین سپر پاورز یا بٹوین میجر پاورز، وہ اس جیسے ویپنز کی وجہ سے
شاید اس میں کوئی تبدیلی آنا شروع ہو جائے. یہ جو ویپن ہے پوسائڈن، اس کا اناؤنسمنٹ کیا تھا جو ہے وہ آج سے کوئی 5-6 سال پہلے، 7 سال پہلے روس نے کہ وہ ڈیولپ کر رہا ہے. اور یہ جو ویپن ہے یہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ایون ان جو فلمز آ رہی ہیں اس میں بھی اب اس طرح کے خدشات کا اظہار ہونا شروع ہو گیا ہے جو ہم بات کریں گے. میں نے آپ کے سامنے 3 جو ایونٹس بتائے ان میں 2 چیزیں اور ایڈ کر لیں. اب تھوڑا سا میں انٹرٹینمنٹ کی سائڈ پہ آتا ہوں کہ ایک پورا ماحول بن رہا ہے، اور obviously جو فلم میکنگ ہوتی ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ اس وقت بہت یعنی ان مینی ویز وہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ کیا لوگوں کے ذہنوں میں خدشات ہیں یا خطرات ہیں یا کیا لوگ پرسیو کر رہے ہیں یا گورنمنٹس کیا پرسیو کر رہی ہیں، خاص طور پہ جو اس طرح کی نیشنل سیکیورٹی والے معاملات پہ جو فلمز ہوتی ہیں. 2 نیٹ فلکس پہ ایک ریسنٹ سیریز آئی ہیں، وہ بھی یہی جو میں بات کر رہا ہوں اسی سے جڑتی ہیں. ایک تو بڑا مشہور سیریز ہے دا ڈپلومیٹ، اس میں جو ابھی تازہ سیزن آیا ہے، ابھی آیا ہے میرے خیال میں کوئی شاید ہفتہ ہوا ہے، ہفتہ 10 دن ہوئے، اس میں بھی اس ویپن کا ذکر ہے پوسائڈن کا، جو ابھی 2 دن پہلے جو ہے وہ پیوٹن نے اعلان کیا کہ اس نے ٹیسٹ کیا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ ایک اور فلم آئی ہے جو اس وقت نیٹ فلکس پہ میرے خیال میں نمبر 1 جا رہی ہے، اور اس کا نام ہے دا ہاؤس آف ڈائنامائٹ. اور وہ بھی اس کا جو مین تھیم ہے، اگین میں آپ کو کوئی اسپوائلرز نہیں دوں گا، وہ بھی یہی ہے کہ نیوکلیئر ویپن اگر فائر ہو جائے یا میسائل فائر ہو جائے تو پھر کیا ہو سکتا ہے. تو وہ جو ایک خوف ہے، ایک خدشہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے تو کیا ہوگا، تو یہ اس کے اوپر ہے. تو یعنی یہ ایک ماحول بن رہا ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ مئی میں جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگ ہوئی، جس میں ہم نے ان کو دھول چٹائی انڈینز کو، اس میں بھی یہ بات تو ہر طرف ہو رہی تھی کہ بھئی 2 نیوکلیر پاورز ہیں، اور 2 نیوکلیر پاور جو کہ جن کے جو نیبرز ہیں اور ان کے ساتھ ان کے درمیان اگر اس طرح کی ایک خوفناک قسم کی ایک جنگ ہوتی ہے تو اس میں کیا خطرہ ہے نیوکلیر کا. تو یہ جو نیوکلیر کا معاملہ ہے یہ اب گرم ہوتا جا رہا ہے. اچھا، میں کوئکلی آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پوسائڈن ہے، پوسائڈن جو ویپن ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نیوکلیر پاورڈ ہے اور اس کی بہت ہی زیادہ سپیڈ، یعنی یہ سب مرین میں سے لانچ ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ تیز سپیڈ سے سمندر کی گہرائی میں جو ہے یہ ٹارگٹ کی طرف جاتا ہے. اور نیوکلیئر اس پہ یعنی آبویسلی نیوکلیئر کیپیبل ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ یعنی کسی کوسٹل سٹی کے قریب اگر کسی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور وہاں جا کے یہ بلاسٹ ہوتا ہے تو یہ ایک پوری سونامی جنریٹ کرے گا جو کہ ریڈیو ایکٹیو سونامی ہے. اور وہ جتنے بھی جو یعنی کہ جو سی کے آس پاس جو آبادی ہے، جو شہر ہیں، ان کا یہ تباہی پھیر دے گا کوئی. اور اس کو ڈیٹیکٹ کرنا، اس کو روکنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے. اب یہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ شاید ایکچولی یہ روسیوں نے صرف ایک نفسیاتی طور پر مغربی ممالک کو، امریکہ کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے کہہ دیا کہ ہم ایسا ویپن جو ہے ڈیولپ کر رہے ہیں، اور اس پہ کئی سالوں سے بڑی بات ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں ہے نہیں ہے. اب انہوں نے پیوٹن نے خود اناؤنس کر دیا 2 دن پہلے، بلکہ شاید 1 دن پہلے، کہ انہوں نے یہ ٹیسٹ کر دیا، ٹیسٹ ہو گیا ہے. تو اس نے ایک دم ایک ہلچل سی مچا دی ہے کہ اگر اس طرح کا ویپن آ گیا ہے تو اس سے کس طریقے سے جو ہے وہ تمام تر جو ایک اسٹریٹجک کیلکولیشنز ہیں وہ چینج ہو جائیں گی. اچھا، اس سے اس ٹیسٹنگ سے تھوڑا ہی پہلے، چند دن پہلے، روس نے ایک میسائل جو ہے اپنا کروز میسائلز ہے اس کو ٹیسٹ کیا. اور اگین وہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ ٹیسٹ ہوا ہے، کیونکہ اور یہ بھی پیوٹن نے خود انہوں نے ویڈیو ریلیز کی کہ پیوٹن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا جو مین سینئر جنرل ہے وہ ان کو بریف کر رہا ہے اس ٹیسٹ کے بارے میں. یہ جو میسائل ہے یہ نیوکلیئر پاورڈ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوکلیئر جو اس کی انرجی ہے وہ اس کو فلائٹ دیتی ہے، اس کو اور اس کو جہاں بھی ٹارگٹ کی طرف اس کو لے کے جاتی ہے، اس کا جو ایندھن ہے وہ سو ٹو اسپیک وہ یہ پرووائڈ کرتے ہیں. یہ 15 گھنٹے 14 یا 15 گھنٹے اس روسی جو جنرل ان کے مطابق یہ فلائی کرتا رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے تقریباً 14,000 کلومیٹر اس نے فلائی کیا، 14,000 کلومیٹر. اور یہ اس کی لمٹ نہیں ہے، یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ 14,000 تک ہی فلائی کر سکتا ہے، یہ اس کو وہ کہتے ہیں کہ اس کی انلمیٹڈ اس کی رینج ہے.
تو اگر یہ مسائل اگر بن گیا تو آبویسلی جو انہوں نے ٹیسٹ کر دیا ہے تو یہ امریکہ اس کے نشانے پر ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اینٹی مسائل سسٹمز ہیں ان کے لیے بہت بہت مشکل ہوگا اس طرح کے مسائل کو روکنا. تو یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس سے آبویسلی جو ایک تھریٹ پرسیپشن ہے پوری دنیا میں نیوکلیئر وار کے حوالے سے، نیوکلیئر اٹیک کے حوالے سے، وہ اور زیادہ بڑھ گئی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ بھی اس کو اپنی ٹیسٹنگ کو شروع کرا ہے. اچھا، یہ جو چیزیں ہوئی ہیں، یہ دونوں جو میں نے آپ کو ذکر کیا، یہ ایکچولی ویلیڈیٹ کرتی ہیں وہ رپورٹ جو کہ میں سپری کی ذکر کر رہا تھا. یہ رپورٹ جو ہے یہ آج سے چند مہینے پہلے آئی ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے کہ جو نیوکلیئر رسک ہیں وہ، اور نیوکلیئر آرمز ریس جو ہے وہ پوری دنیا میں اب گرو کرنا شروع ہو گئی ہے. اچھا، اس میں جو انہوں نے نیوکلیئر کے حوالے سے جو کچھ ڈیٹا دیا ہے، آبویسلی یہ پبلک نالج ہے، بٹ کیونکہ سپری دیتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس کی اوتھینٹسٹی ہوتی ہے. اس میں اس وقت جو ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاورز ہیں، ہم سارے جانتے ہی ہیں، امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس، چین، پاکستان، انڈیا، نارتھ کوریا اور اسرائیل جو ہے وہ خود مانتا نہیں ہے کہ وہ نیوکلیئر پاور ہے، لیکن ایوری بڈی نوز کہ وہ ہے. اچھا، اب اس میں جو ٹوٹل نیوکلیئر ویپنز ہیں، یہ ذرا ان کا آپ دیکھیے گا کہ آپ کو سکیل کا اندازہ ہوگا. 2025 میں دنیا میں ٹوٹل جو ہے اس وقت یہ جو ممالک جن کا میں نے ذکر کیا، ان کے پاس اگر ان کی ساروں کی جتنی بھی نیوکلیئر ویپنز ہیں ان کو ایڈ کریں تو وہ بنتے ہیں 12,240 ویپنز ٹوٹل جو ہیں وہ دنیا میں ہیں اس وقت. اچھا، ان میں سے اس وقت امریکہ کے جو ویپنز ہیں وہ ہیں 5,177، اور روس کے پاس جو ویپنز ہیں وہ ہیں 5,460 تقریباً. تو یعنی ان دونوں کے درمیان ہی تقریباً جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ 10,500 ویپنز تو صرف 12.5 میں سے 12.5 میں سے 10,500 ویپن تو ان دو ملکوں کے پاس ہیں. باقی جو ممالک ہیں ان کے پاس نیوکلیئر ویپنز کتنے ہیں؟ یعنی 5,000 سے اوپر جو ہیں وہ تو امریکہ اور روس کے پاس ہو گئے. برطانیہ کے پاس 225، فرانس کے پاس 290، چین کے پاس 500، انڈیا کے پاس 172، پاکستان کے پاس 170، نارتھ کوریا 50 اور اسرائیل 90. اچھا، اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں جو کہ ابھی آج ٹرمپ صاحب نے بھی ذکر کر دیا کہ چین جو ہے وہ بڑی تیزی سے اپنے ویپنز ڈیولپ کر رہا ہے، اور جو لانگ رینج جو ICBMs ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اگلے 5-6 سال میں وہ ان بڑی 2 قوتیں ہیں ان تک وہ پہنچ جائے گا، ان کے برابر وہ ہو جائے گا. اب اس رپورٹ کے مطابق تقریباً تمام ممالک جو ہیں وہ اپنے نیوکلیئر ویپنز جو ہیں ان کی تعداد بڑھا بھی رہے ہیں، ان کے ڈیلیوری سسٹمز بھی بڑھ رہے ہیں. یعنی غرض یہ کہ کولڈ وار میں جب ایک زمانے میں یہ امریکہ اور روس کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ وہ اپنے نیوکلیئر ویپنز کو کم کریں گے، اور انہیں کم کرنا شروع کر دیا تھا، اور وہ بتدریج وہ کم کرتے رہے. لیکن اب یہ جو تازہ رپورٹ ہے اور اب جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو میں نے آپ کو ابھی پچھلے ہفتے کے چند ایگزامپلز دیے، اس سے اب یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ دنیا میں نیوکلیئر ویپنز کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، ان کی ڈپلائمنٹس بھی بڑھتی جا رہی ہیں، ان کے ڈیلیوری سسٹمز بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور بہت سارے ممالک بھی شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی یہ نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ ہونے چاہیے. اب یہ جو معاملہ ہے اس میں یہ بالکل کلیئر ہوتا جا رہا ہے کہ جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ چیز ریفلیکٹ نہیں کرتے کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس سے کس طریقے سے یہ پوری نیوکلیئر آرمز ریس جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے. اور اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے جس سے لوگ بہت زیادہ اب پریشان بھی ہیں، گھبرا بھی رہے ہیں، وہ ہے دی یوز آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. کیونکہ دیکھیے یہ نیوکلیئر ویپنس تو یعنی 1945 میں پہلی بار جو ہے وہ یوز ہوا تھا، تو تب سے امریکہ نے بنایا، پھر روس نے بنایا، پھر دیگر ممالک نے بنانا شروع کیا. تو یہ تو یعنی 5-6-7 دہائیوں سے جو ہے وہ دنیا میں ہے. لیکن جو پہلے جو کنٹرول تھا، اس کے جو کمانڈ کنٹرول سسٹم وہ بڑے آئرن کلیڈ تھے، ان کے سسٹمز بنے ہوئے تھے. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کی آنے کی وجہ سے
بہت زیادہ جو کمانڈ کنٹرول ہے اس میں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا رول آنا شروع ہو گیا ہے. یہ جو پوسائڈن کا میں ذکر کر رہا تھا میسائل، اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے جو بہت حد تک اے آئی کی اس میں انوالومنٹ ہے. اور جتنا زیادہ ٹیکنالوجیکل ان پٹ کی وجہ سے ان ویپنز کی کو مینیج کرنا، ان کو فائر کرنا، ان کو کنٹرول کرنا، جتنا زیادہ ٹیکنالوجی انوالو ہوتی جا رہی ہے اور ہیومن جو اس میں انوالومنٹ ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اتنا زیادہ یہ خطرہ بڑھ رہا ہے کہ جی ٹیکنالوجی تو کہیں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے، ہیکنگ ہو سکتی ہے. اور اے آئی جس طرح ڈیولپ کر رہی ہے، وہ جو ڈومز ڈے سینیریوز ہم سب نے دیکھے ہوئے بھی ہیں، پڑھے ہوئے بھی ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ جو کمبینیشن بن رہا ہے کہ آرمز ریس بڑھ رہی ہے، ویپنز کی تعداد بڑھ رہی ہے، ویپنز کی کوالٹی، نیوکلیر ویپنز کی کوالٹی جو ہے وہ امپروو ہو رہی ہے. 2-3 جو میں نے ویپنز کا ذکر کیا، اور جو ایک جو پہلے ایک کولڈ وار تھی، یعنی کہ دو ممالک روس اور امریکہ کے درمیان ایک بیلنس آف ٹیرر تھا، اور پھر یونی پولر مومنٹ آیا جب کہ صرف امریکہ تھا. اب ایک ملٹی پولر دنیا بنتی جا رہی ہے جس میں بہت سارے سینٹرز آف پاور بن رہے ہیں، انسٹیبلٹی زیادہ ہے، جنگیں زیادہ ہو رہی ہیں. یہ تمام تر معاملات کو اگر آپ سامنے رکھیں تو کلیئرلی یہ نظر آتا ہے کہ صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے. اس میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ، اور اس میں نیوکلیئر کا خطرہ. اب obviously خطرہ ایسا تو نہیں ہے، نہ پاکستان نے کہا کہ ہم نیوکلیئر ویپن استعمال کریں گے اور نہ ہی بھارت نے کہا، لیکن جس طریقے سے ایک انڈیا نے کوشش کی کہ ایک نیوکلیئر کور کے نیچے وہ کنونشنل وار کر کے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ وہ پاکستان کو شکست دے سکتے ہیں، اس سے یہ خطرہ اور بڑھ گیا ہے. اور پاکستان نے اپنی کنونشنل کیپیبلٹی تو شو کی ہے، بڑی زبردست طریقے سے شو کی ہے، پھینٹی لگائی ہے انڈینس کی. 7-0 جو ہے، اب تو ٹرمپ بھی روزانہ کہہ رہے ہیں کہ 7 بیوٹیفل پلینز ور شاٹ ڈاؤن. لیکن اگر انڈیا نے پھر اس طرح کا پنگا کرنا ہے تو obviously پھر یہ نیوکلیئر جو فیکٹر ہے وہ پاکستان کا تو نیوکلیئر ڈاکٹرن بالکل کلیئر ہے. تو اس میں معاملات جو ہے وہ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، اینڈ دنیا میں اب اس بات کا نوٹس جو ہے وہ لیا جا رہا ہے کہ ہم ایک بہت ہی خطرناک دور میں داخل ہوتے جا رہے ہیں. اس خطرے سے نمٹنا کیسے ہے، اس کا جواب نہ کسی بگ پاور کے پاس ہے، نہ کسی مڈل پاور کے پاس ہے، اور نہ ہی کسی اسمال کنٹری کے پاس ہے. نیکسٹ ٹائم.